بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں بچوں کے نفسیاتی تربیت کے حوالے سے ہم جس نفسیاتی بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے بچے میں احساسی کمتری کا مرض پیدا ہو جانا۔ اور اس بیماری کے حوالے سے گزشتہ سبق میں کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ اس بیماری کے بنیادی اسباب کون کون سے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بیماری کے مزید اسباب پر بات کریں گے۔ چنانچہ اس بیماری کا ایک سبب بچے کا یتیم ہو جانا ہے۔ یہ بھی بچے میں نفسیاتی بیماری پیدا کرنے کا ایک بہت ہی خطرناک سبب ہے، اور یہ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب یتیم ایسے معاشرے میں ہو جس معاشرے میں یتیم کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اور اس کے غم اور دکھ کا علاج اور مداوع نہ کیا جاتا ہو، اور وہ معاشرے کے اندر شفقت اور محبت کھو بیٹھا ہو۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہی وہ دین ہے جس نے یتیم بچے کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور یتیم کی تربیت اور اس کے ساتھ اچھے معاملہ اور اس کی ضروریات زندگی کی پورے کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ یہی یتیم بچہ کل معاشرے میں ایک فائدہ مند اور مفید فرد بنے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کرے۔ قرآن کریم نے تو یتیم کے بارے میں اتنا اہتمام کیا ہے کہ سورہ ضحیٰ کے اندر یتیم کو ڈانٹنے سے جھڑکنے سے بھی منع کیا ہے، اور یتیم کے ساتھ ایسے برتاؤ سے روکا ہے جو اس کے عزت نفس کے خلاف۔ اس لیے بچے کو جب بچپن میں یتیمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں سب سے اہم بیماری وہ احساسی کمتری ہے۔ اسی طرح ایک اور بنیادی سبب گھر کے معاشی اور اقتصادی حالات کا کمزور ہونا، یہ بھی بچے کے اندر احساسی کمتری پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے، اور یہ مرض اس وقت اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور شعور کے زمانے کو پہنچنے کے بعد اپنے والدین کو تنگی میں اور اپنے خاندان کو غربت اور فقر کے حالت کا شکار دیکھتا ہے، اور اس میں مزید شدت پھر اس وقت آ جاتی ہے جب وہ اپنے رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں یا محلے کے بچوں میں یا جس تعلیمی ادارے میں وہ پڑھنے جاتا ہے وہاں کے ساتھیوں میں دنیا کے عیش و عشرت دیکھتا ہے، اور ایسے بچوں کی حالت، ان کے لباس، ان کے جوتے، ان کے کھانے پینے کی حالت کو خود سے بہتر پاتا ہے، تو پھر یہ بچہ انتہائی زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جو بچہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہو، ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جاتا ہو جہاں کے بچے تو ہر اعتبار سے سکون کے حالت میں ہیں، ہر اعتبار سے فراوانی کی حالت میں ہیں، لیکن یہ بچہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسے بچے سے نفسیاتی طور پر ہم کیا توقع رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی بچہ معاشرے کی طرف ناپسندیدگی اور حسد کی نگاہ سے دیکھے گا، اور لازمی طور سے احساسی کمتری کا شکار بھی ہو جائے گا، اور اس کی جو امید ہے وہ نا امیدی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ یہ انسان کے کفر کا سبب بن جائے، یعنی انسان فقر و فاقے میں کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی زبان سے تقدیر کے خلاف، اللہ کے تقسیم کے خلاف کچھ باتیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ فقر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسلام نے فقر و فاقے کو ختم کرنے کے لیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 2 اصول دیے ہیں۔ پہلا اصول انسانیت کا احترام ہے کہ اسلام نے تمام اقوام اور تمام لوگوں کو برابر کے درجے میں رکھا ہے اور بحیثیت انسان ہونے کے سب کو مساوی قرار دیا ہے۔ اگر اسلام نے کہیں ایک انسان کو دوسرے پر ترجیح دی بھی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر دی ہے۔ اور دوسرا اصول باہمی امداد اور باہمی تعاون، اور زکوٰۃ، صدقات اس کی بہترین مثال ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک تو تمام کے تمام انسانوں کے آپس میں مساوات رہے، برابری رہے، اور ساتھ ساتھ باہمی تعاون کا جذبہ برقرار رہے۔ اگر ان دونوں اصول کو اپنا لیا جائے تو معاشرے کے اندر سے فقر و فاقے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر جو نفسیاتی امراض ہے، تو احساسی کمتری کے بعد جو اگلی بیماری ہے وہ ہے بغض اور حسد کی بیماری۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس شخص سے ختم ہو جائے اور وہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے، بھلے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ ایک خطرناک معاشرتی اور نفسیاتی بیماری ہے، اور اگر والدین اپنے بچوں کی اس بیماری کا ابتدا سے علاج نہیں کریں گے تو پھر بعد میں جا کر اس کے خطرناک نتائج بھی نکلتے ہیں۔ کبھی کبھار شروع میں گھر والوں کو حسد کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد تو اس بیماری کا شکار ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ ان کو اپنی اولاد سے اس کی توقع اور امید ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے بچے اس بیماری کا شکار ہیں تو نہایتی سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کریں تاکہ یہ بیماری پریشان کن اور بدترین نتائج کا سبب نہ بنے۔ اب یہ بچوں کے اندر حسد کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کو اس بات سے خوف آنے لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کے نظروں میں یا اپنے ٹیچرز کے نظروں میں اپنی کچھ خصوصیات کھو بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر اسے اپنے والدین سے یا اپنے ٹیچر سے وہ محبت نہیں ملتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور گھر میں خاص کر جب اس سے کوئی چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن پیدا ہو جاتی ہے اور گھر میں نیا مہمان آتا ہے تو بچہ لاشعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی ویلیو ختم ہونے جا رہی ہے، اور پھر وہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم جب اولاد کے اندر موازنہ کرتے ہیں اور موازنہ کرنے کے بعد ان میں برابری نہیں کرتے، جیسے ایک کو ذہین کہہ دیا، دوسرے کو کن ذہن کہہ دیا، ایک کو سمجھدار کہہ دیا، دوسرے کو احمق کہہ دیا، تو اس طرح کی تقسیم سے بچے پھر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات اولاد میں سے ایک کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو ہر وقت گود میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے دل لگی کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اسے کچھ ملے یا نہ ملے، تو اس سے وہ بچہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بچے سے والدین کو محبت زیادہ ہو یا جس بچے سے کلاس ٹیچر کی محبت زیادہ ہو تو اس بچے کی شرارتوں سے بھی وہ بسا اوقات چشم پوشی کر لیتا ہے
اور اس کی شرارتوں پر اس کو تنبیہ تک نہیں کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے بچے سے اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اسے سزا دے دی جاتی ہے، اور اس طرح یہ بچہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بنیادی سبب بچے کا مالدار ماحول میں ہونا، جبکہ بچہ خود غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جن کا بچوں کی شخصیت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ بسا اوقات بچے میں احساسی کمتری اور خطرناک حد تک انانیت اور بغض اور حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم حسد کی بیماری کے علاج پر بات کریں گے۔